کشمیر نیٹ ورک پر۔ آج ایک مختلف اور خصوصی پروگرام ہے کیونکہ آج ایک خصوصی دن ہے، یعنی آج ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے۔ جی ہاں، وہ محمد مصطفیٰ جن کے لیے پوری کائنات کو تیار کیا گیا۔ آج ہم ان کی ولادت کا جشن سنا FM 89.4 پر منا رہے ہیں۔ بتاتے چلوں، آپ کی تشریف آوری سے قبل کے حالات کچھ یوں تھے کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہر طرف جو ہے اندھیرا تھا، ظلم ہو رہا تھا لوگوں پر، لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ سب مناظر جو ہے وہ ہٹ گئے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس مسائل ان کو بہت سی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ جو لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے، جن کو پتہ نہیں تھا۔ اور ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی آخر الزماں ہیں، یعنی کہ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور ان پر آخری کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اچھا، آج ہم لوگ یہ دن تو منا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اس کو مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اور ابھی بھی میں گھر کے اندر سے دیکھ رہی تھی، لوگ جو ہیں یعنی کہ ایک عید میلاد النبی کا سماں ہوتا ہے، لوگ اس دن کو بھی عید کے طور پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور بڑا بچوں نے اپنے اپنے ڈریسز سلوائے ہوئے تھے، اور لوگ ریلیوں کے ساتھ بچے جا رہے تھے، ہر طرف نعرے ہمیں سنائی دے رہے تھے، ایک جھنڈیاں لگ رہی تھی، بڑا ایک خوبصورت سا سماں تھا، اور بڑے سب لوگ نا اس کو بڑے اچھے طریقے سے منا رہے تھے، کیونکہ یہ دن بڑا خاص ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر موجود ہیں اقرا رفیق، ان سے جانیں گے کہ یہ جو ہیں اپنا یعنی کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں گھر کے اندر، اور جو اپنا بچپن ہوتا ہے نا، ہم اس کو بھی تھوڑا بہت یاد کریں گے، کیونکہ جب ہم کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ تو ان سے جانیں گے کہ یہ اپنے یعنی کہ یہ جو عید میلاد النبی تھا اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتی تھی اپنے بچپن کے اندر، اور اب کے اندر کیا کیا چینجنگ آئی ہیں۔ جی اقرا رفیق، ویلکم ٹو اوور شو۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ جو میرا کوشچن ہے کہ ہم لوگ عید میلاد النبی کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے بچپن میں، اور اب ہم بڑے ہو گئے تو کیا کیا چینجنگ آئی ہیں؟ اچھا، بچپن میں یہ ہم لوگ ایسے سیلیبریٹ کرتے تھے، اسکولس میں جاتے تھے، ظاہر ہے وہاں پہ اس کو بہت اچھی طرح ٹیچرز وغیرہ اس طرح سے ایونٹ رکھتے تھے، سب لوگ بہت اچھے سے، ہم لوگوں کا شوق ہوتا تھا کہ نئی نئی ڈریسز لینے کا، نئی نئی چیزیں لینے کا، تو ہم لوگ بہت خوشی سے لیتے تھے۔ ہم لوگ ہفتوں پہلے، مہینہ پہلے ہم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا تو ہم لوگ چیزیں لے کے رکھ لیتے تھے۔ بالکل اچھی بات کہی آپ نے کہ ہم لوگ ڈریسز لیتے تھے۔ اچھا، میں بھی آپ کا ڈریس دیکھ رہی تھی کہ آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ ویئر کیا ہوا ہے، ایک وائٹ اور ایک گرین دوپٹہ، ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی بتاتی چلوں اور اپنے پیارے ناظرین کو بتاتی چلوں، یہ ہماری ڈبل خوشی ہے۔ ایک تو ہم لوگ منا رہے ہیں یعنی کہ 12 ربیع الاول کو بھی اچھے انداز سے، مذہبی انداز سے منا رہے ہیں، اور دوسری جانب آج ہم لوگ منا رہے ہیں یوم ڈیفنس ڈے بھی منا رہے ہیں، یوم دفاع بھی منا رہے ہیں، یعنی کہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا، لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ یوم دفاع کو کیوں منایا جاتا ہے، اور جلدی سے آپ کال کریں۔ کالنگ نمبر ہے 0582253237 اس کا کالنگ نمبر، اور آپ اس میں اسپیک کر سکتے ہیں۔ سب کہتے کے لیے ٹائپ کریں گے اے جگہ اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ جی میم، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم لوگ میلاد کو بڑا اچھا مناتے تھے، بڑے بچوں کو ہم نے دیکھا۔ اچھا میم، ہمیں یہ اب تھوڑا بہت، کیونکہ اب ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان میں جوش نظر آتا ہے، لیکن جو سکولز اور کالجز کے اندر جو اس طرح کے ایونٹس رکھے جاتے تھے وہ اب ایک چھٹی پر جو ہے وہ ہو کریں گے، ہمیں اس دن پر چھٹی مل جاتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے جب سکولز کے اندر جو ہوتا تھا نا، بچے تقاریر کے ذریعے جو ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے، ڈفرینٹ اسپیچ وغیرہ ہوتی تھی، میلاد منایا جاتا تھا پرجوش طریقے سے، نعتیں پڑھی جاتی تھی، نعت خواں بلائے جاتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ ہمیں بہت جو ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ان کے جواب سے پہلے ایک کال آئی، ہم اس کال کو ریسیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے۔ السلام علیکم۔ اچھا، کسی
टेक्निकल इशू की वजह से कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है और लोग जो है वो बड़ा एक ही दफा कॉल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं. आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोग कॉल करते रहें. कॉलिंग नंबर है हमारा 05822532379. जी बात कर रहे थे कि स्कूल्स के अंदर ये सिलसिला हमें खत्म जो है मुकम्मल खत्म हो गया. लोग इस दिन को छुट्टी दे देते हैं और बच्चों के अंदर ये जज्बा हमें बहुत कम दिखाई देता है. पहले ये चीज नहीं होनी चाहिए. स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चों के अंदर हमारी स्पेशली हम लोगों का फोकस है हमारे अपने बच्चे जो कि आगे चल के मुल्क कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं. लेकिन अब ये कॉल आई है, इसको कॉल को रिसीव करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद नदीम कश्मीरी, मुजफ्फराबाद. मोहम्मद नदीम कश्मीरी. जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हाँ. आज 2 दिन है, बहुत बड़े दिन है आज. जी जी बिल्कुल ऐसा ही है. तो इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है आज और बेशक. बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये फरमाइश है कि एक प्यारी सी नात उनके शान में हो जाए. जी और जी एक जरूर जरूर अफवाज पाकिस्तान के एक तराना हो जाए जो यूं दफा कश्मीर पाकिस्तान है. जी जी बिल्कुल जरूर. और आप हमारी इस सिलसिले में ये नहीं कि जो आज हम लोग 2 दिन मतलब कि सेलिब्रेट करे हैं 2 चीज़ों को, यौम दफाए पाकिस्तान को और जश्न मिलाद भी हम लोग मना रहे हैं, यानी कि बड़ी अकीदत के साथ बड़ी मजहबी अंदाज से हम इसको सेलिब्रेट करें. आप इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यौम दफाए पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा क्वेश्चन भी यही है ना कि आज हम लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है वो अपनी हिस्ट्री से बड़ा दूर हो गए. वो इस दिन को सिर्फ जो है वो छुट्टी बना रहे होते हैं. उनको हकीकी मायने पता ही नहीं है कि हकीकी इसके की अहमियत क्या है. इसकी अहमियत अगर आप हमारे नौजवानों को बताना चाहें तो. इसका ये जवाब है कि 1965 में बिल्कुल भारतीय फौज ने रात को हमला किया पाकिस्तान पर. हमेशा की तरह छुप कर बात पाकिस्तान के करना. लोगों ने उसको उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और बिल्कुल. सही आपने दफा किया और उन्हें वहाँ से मार गया. बिल्कुल. शिकस्त का सामना करना पड़ा है. बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत शुक्रिया सर, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. जी हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नदीम कश्मीरी. उन्होंने बहुत अच्छी बात की और तमाम लोगों को जितने भी इस टाइम हमें लोग सुन रहे हैं उनको यौम विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी दी और यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी अच्छी गपशप की. तो आज हम बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से कि उन्होंने काफ़ी मुश्किलात के बाद जो है काफ़ी उनको स्ट्रगल करनी पड़ी और करते करते उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी. अच्छा मैम, समटाइम हम करते हैं कि अपनी बातें करते रहते हैं और एट द एंड हम थक हार जाते हैं. तो हमें क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखना चाहिए कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिसके लिए आपको लाया गया है, अपना मैसेज कन्वे अच्छी तरीके से करें. जो काम करते हैं उसको भरपूर तरीके से करें, भरपूर अंदाज से करें और मेहनत आप जारी रखें. उस मेहनत का जो फल है वो हमें जरूर जो है वो मिलता है. अच्छा, आज वो मतलब ज़ाहिर है ये दिन लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ ये दिन जो है वो सिर्फ मनाना नहीं चाहिए. बिल्कुल बल्कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर भी अमल करना चाहिए. बिल्कुल उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए. जिंदगी से बहुत कुछ सीखना चाहिए. और हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, वैसे इस बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन हमें सबको उनकी कोई अच्छी बातें बतानी चाहिए. छोटे बच्चों को स्टोरीज टाइप उनको स्टोरीज, जी बिल्कुल, उनको स्टोरीज बतानी चाहिए. कुछ बच्चे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, तो उनको भी जो है वो बताना चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे जो हैं वो इस दिन को बस सेलिब्रेट करने की खुशी, उनको कपड़ों की, उनको सिर्फ छुट्टी की खुशी होती है, छुट्टी भी होती है और उनको कपड़ों की भी खुशी होती है कि झंडियां लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, रैली निकलेगी, लड़के जो हैं वो घूमते हैं. लेकिन हमें उनकी जो तालीमात हैं उन पर जो है वो खास तौर पर अमल करना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, आपके साथ एक जो है वो कुछ हैं अशार भी, वो भी अर्ज करती चलूंगी कि जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब भी मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब. पर अफसोस आज की उम्मत जो है वो नफरतों में बटी हुई है.
ایک دوسرے کے سینوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. ہم لوگ اپنی دلوں کو پاک نہیں رکھتے, اپنے دلوں کو صاف نہیں رکھتے, اور کہیں نہ کہیں پر ہم لوگ کسی بندے کی بات جو ہے وہ دل میں بٹھا لیتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے نا وہ ساری بالکل اور وہ زندگی میں ساری نا وہ آپ کے لیے بڑی جان لیوا ہوتی ہے وہ بات. کوشش کریں کہ اندر وہ بات کھا رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی کوشش کریں کہ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے نا آپ نکال کر بیٹھ پھینکیں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے, تو وہ دیکھیں کس طرح معاف کرتے تھے, معاف کر دیتے, معاف کرنے والی ان کی جو تھی نا, سچ بولتے تھے, معاف کرنا جو ہے نا وہ سب سے ایک اچھا, میں یہ کہوں گی کہ ایک اچھا پوائنٹ. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو معاف کرنا سیکھیں, درگزر کریں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی رہتی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کو اگنور کیا. اگنور کرنا جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے. بڑے سے بڑے آپ کے مسائل, کتنے پہاڑوں جیسے مسائل بھی کیوں نہ سامنے آ جائے, تو آپ اس چیز کو اگنور کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, جب آپ اگنور کریں گے نا تو خود بخود آپ کی جو راستے میں جو بھی لوگ کانٹے بچھائیں گے, پتھر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو جب بڑھیا پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو نبی پاک بھی گزرتے رہتے تھے, تو کبھی اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا کہ یہ میرے پہ کوڑا کرکٹ کہاں زیارت میں ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہی خسب معمول کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا نظر نہ آئی, تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو مجھ پر گندگی پھینکتی تھی یہ عورت کہاں گئی. کسی نے اس کو یہ کہا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور اس کی تیمارداری کی, اور اس کے گھر میں برتن وغیرہ تھے وہ بھی دھوئے اور جھاڑو بھی لگایا. مطلب کہ دیکھیں کہ کتنی پیاری ہستی, بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جب بڑھیا, ایک تو وہ ہندو تھی, جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو وہ اخلاق دیکھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ اخلاق ایک واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو فوراً سے جو ہے وہ اگلے انسان جتنا بھی برا ہوگا انسان, وہ آپ کے بارے میں لازمی جو ہے وہ اچھا سوچنے لگتا ہے. جی بالکل. اختلافات دیکھیں انسانوں میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ قتل پر پہنچ جاتے ہیں, اور دشمنی اتنی زیادہ رکھ لیتے ہیں. بات چھوٹی سی ہوگی لیکن اس چیز کی جو وہ دشمنی رکھ لیتے ہیں وہ سالوں چلتی رہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں احد کے زخم ہوں یا پھر طائف کے پتھر, بدر کی سختی ہو یا پھر ہجرت کا دکھ, یہ سب چیزیں نبی پاک نے فیس کی ہیں. اور یہی چیز ہمیں ذرا سا کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہم لوگ اتنا رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بولوں, ہم لوگ ظاہر وہ آپ نے بولا کانٹا چبھ جاتا ہے, ہم لوگ شور ڈال لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں, ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, جیسے ہمیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹی سی بیماری بھی ہمیں آ جاتی ہے, تو ہم لوگ کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, ہم لوگ فوراً سے اللہ سے گلے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ہوا ہے, یہ کسی اور کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. مطلب ہم لوگوں کے گلے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. آزمائشیں تو سب پہ آتی ہیں, بالکل, اور نا امید کبھی نہ ہو, نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کو جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے اس لیے آپ بیمار ہیں, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس پر میں سب سے زیادہ سختیاں ڈال رہا ہوں نا وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے, تو وہ میرے اس پر آزمائش ڈال رہا ہوں, اور دیکھیں کہ وہ میری آزمائش پر اترتا ہے یا نہیں. ہم بڑے شکوے اور دعوے کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں, تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے لگتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اندر سے کیسے نکلتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ واقعی اچھے لگتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر ہم بھی کر لیتے ہیں. سو آپ لوگوں نے پیشنس رکھنے, بڑا صبر و تحمل سے آپ لوگ کام کرتے ہیں, اور جو بھی جتنی بھی آپ کی راستے میں جو لوگ مشکلات جو ہے کریٹ کرتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, کوشش کریں کہ آپ اگنور کرنا سیکھیں. اور دیکھیں ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے اس چیز کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی انسان دل دکھاتا ہے تو اس کا حساب اللہ لے لے گا. دیکھیں وہ بات ہوتی ہے نا, جب تک آپ معاف نہیں کریں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کچھ رشتے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ انہیں اگر تکلیف ہو بھی جائے تو ہمیں جو ہے ہمیں بھی ان کی تکلیف سے تکلیف ظاہر ہے ہمیں پہنچتا ہے, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے معاف کرنا سیکھیں. اگر آپ معاف کریں گے کسی بندے کو تو اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنا دل بڑا کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلام کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر تمام لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اور جو انہوں نے اصول بتائے ہیں ان کو اگر فالو کریں, ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں, تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی, بڑی پرسکون ہو جائے گی. اور ہم نے اپنی زندگی کو خود بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا. ہم نے اتنے زیادہ ہم لوگوں نے برانڈز کو فالو کر کے ہمارے رول ماڈل
بھی وہ لوگ ہیں کہ جن تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت محنت درکار ہے. اور یہ سوشل میڈیا, یہ فیک دنیا سے نکل کر خدا را آپ لوگ اسلام کو پڑھیں, اسلام کو سمجھیں, اسلام اپنے بچوں تک پہنچائیں. جو آج کل بچے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کی بالکل ایسے ہی, سنتے ہیں. اور قرآن کو پڑھیں. بالکل, یہ قرآن میں ساری ترجمے کے چیزیں, ساتھ ساری چیز آپ پڑھیں, بیان آپ کو کی. خود پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل. اور خاص کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ لازمی آپ لوگ وہ ہر ٹائم جو ہے آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو اس سے جو ہے تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے ان کو جو ہے اسلام کے بارے میں بتائیں. اچھی پہلے یہ ہوتا تھا نا, بزرگ ہوتے تھے گھر میں تو وہ سٹوریز ایسی بتاتے رہتے تھے, بہت زیادہ بتاتے ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اب بزرگ جو ہیں وہ سب الگ الگ رہتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, اب سب الگ الگ رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو خود اپنے بچوں کو جو ہے بالکل ایسا ہی کہ یہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے تھے, اور بچے جو ہیں وہ والدین سے ڈرتے نہیں تھے, اپنے یعنی کہ ان کے والدین سے بڑا ڈر, یعنی کہ دادا دادی نانا نانی سے بڑا ڈرتے تھے. اب جو ہے ہم لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہے, وہ الگ رہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہم لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے, کوئی اگر پوچھتا ہے ہم سے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, ہم تو اتنے ٹائم سے وہاں گئے ہی نہیں ہے, ہمیں تو مہینہ ہو گیا, ہمیں تو سال ہو گئی, ہم ان کو ملنے کے لیے نہیں گئے, ان کا پتہ کرنے کے لیے نہیں گئے. تو جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم تو خوش ہوتے تھے. میرے دادا دادی تو نہیں تھے, لیکن میری نانی امی تھی, تو وہ مجھے بہت جو ہے وہ سٹوری سناتی ہوتی تھی. ایسے میں بہت ایک سکون ملتا تھا ان کے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, اتنا سکون ملتا تھا کہ وہ بہت اچھی اسلام کی باتیں ہمیں سکھاتی ہوتی تھی. مجھے نماز بھی میری نانی امی نے سکھائی تھی. ماشاء اللہ, وہ بہت یہ اچھی بات کی آپ نے, تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی. اور ہم لوگ وہ نسل ہے نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے, ہماری یہ نسل ہے. اور جو ہماری بعد والی نسل ہے نا, وہ بالکل وہ اپنے والدین سے بھی اتنا دور ہو گئے, وہ صرف ایک سوشل میڈیا پر ہی رہ کرے ہی موجود ہیں. ان کی کوئی اپنی لائف نہیں ہے, وہ صرف دوسروں کو دیتے ہیں. سوشل میڈیا برا نہیں ہے اگر ہم لوگ اس کا استعمال کم کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے استعمال کریں. اب تو سوشل میڈیا پر بھی اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں. قرآن پاک جو ہے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ, اس کا ترجمہ ہم لوگ. لیکن آپ نے بات کی نا قرآن پاک کی, اس سے میں تھوڑا سا اس پر اتفاق نہیں کروں گی. دیکھیں قرآن پاک وہی ہے نا جو آپ کو ملا ہے. دیکھیں سم ٹائم ہمیں نہیں پتا کہ کچھ ایسی اپلیکیشنز آئی تھی کہ جو اس میں قرآن پاک کا ترجمہ اس طریقے سے نہیں بتایا جاتا. ہماری گفتگو تو یوں ہی جاری و ساری رہے گی, لیکن چلتے ہیں ایک کال کی جانب, دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ میں سعد کاظمی بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. سعد کاظمی مظفر آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہلو, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. کال جو ہے وہ ہماری ڈراپ ہو چکی ہے, لیکن ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی جاری و ساری رکھیں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور یوم دفاع کے حوالے سے بھی ہم لوگ کافی بات چیت کریں. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا, لیکن ابھی ہم لوگ اجازت چاہیں گے جو ہمارے فیس بک جو لائیو ہمارے جو اس ٹائم فیس بک پر جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سے اجازت چاہیں گے. لیکن ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں.